مفتی صاحب، شریعت نے خواجہ سرا کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شریعت نے خواجہ سرا کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بھی انسان ہے، انسانوں والا معاملہ کرو ان کے ساتھ، اور ان کو بے حیائی پھیلانے کی اجازت نہیں ہے. ان کو بھی ملازمتیں دینی چاہیے تاکہ یہ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کما سکیں. اور اگر کسی کو ملازمت نہیں مل رہی ہے تو اس کی ذمہ داری پھر اس کے رشتہ داروں پر ہے. یہ جو جن کے یہاں خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے، لاکھوں میں کوئی ایک ہوتے ہیں جن کا ہوتا ہے، تو وہ اٹھا کے فوراً جو اپنے بچے کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، یہ غلط ہے، ناجائز ہے. تو اس کو اپنی اولاد ہی کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. اور اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو کی کفالت اس کے باپ کے ذمے ہے، باپ نہ ہو تو بھائیوں کے ذمے ہے. تو یہ سب کفالت یعنی رشتہ داروں کے ذمے ہے، رشتہ داروں کے لیے جائز نہیں ہے. تو اگر کوئی یعنی حکومت کا کام کیا ہے، وہ دیکھے خواجہ سرا کا کون باپ ہے، کون اس کا بھائی ہے، تو ان پر ڈالے کہ بھئی کہ آپ کو یہ پیسے دینے ہیں، یہ اس کا خرچہ پانی آپ نے اٹھانا ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ اس زمانے میں الحمدللہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ اگر کوئی خواجہ سرا ایسا ہے جس میں مرد کی علامتیں زیادہ ہیں، تو آپریٹ کروا کے وہ مکمل مرد بن سکتا ہے. اور اگر کسی میں عورت کی علامتیں زیادہ ہیں تو مکمل آپریشن کروا کے عورت بن سکتی ہے. تو اس کو آپریشن کروا لینا چاہیے، لوگوں کو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کہ بھئی اگر مرد والی علامتیں زیادہ ہیں تو آپ پورے مرد بن جائیں، عورت والی علامتیں زیادہ ہیں تو آپ پوری عورت بن جائیں. یہ آزمائش اس زمانے میں الحمدللہ میڈیکل سائنس نے ایک بڑی آزمائش سے بچا لیا لوگوں کو. تو اور یہ ہوتے بہت کم ہیں، یہ فراڈی ہیں زیادہ تر جو آپ نظر آتے ہیں نا بازاروں میں چلتے ہوئے نا. نیچرل جو ہے یہ بہت کم ہوتے ہیں. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میں ایک کنر ہجڑا ہوں، کیا مجھے سر پہ دوپٹہ رکھنا اور پردہ کرنا ضروری ہے؟ اور جب میں نیک عمل کر کے جنت میں چلی جاؤں گی تو کیا جنت میں مجھے پوری لڑکی بنا دیا جائے گا، یا جس طرح میں بولوں گی ویسا ہی بنایا جائے گا؟ کیا پھر مجھے نکاح کرنے کے لیے شوہر بھی عطا کیا جائے گا؟ دیکھیں، ایک آزمائش ہے، اللہ نے آپ کو آزمائش میں رکھا ہے. اگر آپ اس آزمائش پہ صبر کریں گی تو حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی کسی آزمائش پہ صبر کرے، اللہ اس کو اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس کو اعلیٰ درجات عطا فرماتے ہیں. تو یہ بھی ایک اس طرح کے جنس پیدا ہو جانا کہ نہ مرد ہو نہ عورت ہو، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے. ساری زندگی لوگ مذاق اڑاتے ہیں ایسے لوگوں کا. تو پہلی بات یہ کہ آپ کو تھوڑے عمل پہ انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا، اور تھوڑے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا آپ کی، کیونکہ ایک آزمائش میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے. باقی دیکھیں، یہ جو جتنے بھی مخنث لوگ ہوتے ہیں، جو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، ان میں ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل ہی یعنی مرد اور عورت کے درمیان کی کوئی نسل ہو. زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ یا تو مردانہ علامتیں زیادہ ہوتی ہیں یا عورت والی علامتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جس میں مرد والی علامتیں زیادہ ہیں، تو مرد والی علامتیں زیادہ ہوں، یا آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ میں میل کی علامات زیادہ ہیں یا فیمیل کی علامات زیادہ ہیں. تو جس میں مرد کی علامتیں زیادہ ہوں اس کو مرد ہی سمجھا جاتا ہے شریعت میں، اور جس میں عورت کی علامتیں زیادہ ہوں اس کو عورت سمجھا جاتا ہے. تو یہ آپ ڈاکٹر آپ کو بتا دیں گے کہ آپ میں میل والی علامتیں زیادہ ہیں یا فیمیل والی. تو اگر فیمیل والی علامتیں زیادہ ہیں تو آپ کو سارے احکام فیمیل کی طرح ہیں، آپ نے پردہ بھی کرنا ہے، وراثت کا بھی جو ہے وہ لڑکیوں والا حصہ ملے گا. اور اگر میل کی علامتیں آپ کے اندر زیادہ ہیں تو پھر آپ مرد ہیں، پھر آپ پہ پردہ کرنا فرض نہیں ہے. اور جنت میں بھی اسی حساب سے فیصلہ ہوگا. جس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں تو ظاہر ہے جو دنیا میں مرد ہیں آخرت میں مرد ہوں گے، جو دنیا میں عورتیں آخرت میں عورتیں ہی ہوں گی. یہ کہنا کہ جی مجھے وہاں جو دل چاہے گا میں وہ بنا دی جاؤں گی، تو اگر عورت والی علامتیں زیادہ ہیں پھر آپ عورت ہیں، تو پھر اللہ عورت ہی بنائے گا آپ کو. اور وہاں عورت کی خواہش نہیں ہوگی کہ مجھے مرد بنا دیا جائے، نہ مرد کی خواہش ہوگی کہ عورت بنا دیا جائے. وہاں سب کو سب کچھ نعمتیں اتنی مل جائیں گی، سب اس میں خوش ہوں گے. تو رہا مسئلہ پردہ کرنے کا، تو میں نے بتایا اگر فیمیل والی علامتیں ہیں تو آپ پردہ کریں، میل والی علامتیں زیادہ ہیں تو پھر اصل یہی ہے کہ آپ پہ پردہ فرض نہیں ہے. لیکن پھر بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی میں اٹریکشن ہوتی ہے بہت زیادہ اور لوگوں کے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو پھر احتیاط کر لینی چاہیے، سر پہ چادر وغیرہ رکھ لینی چاہیے. اور بالکل مردوں کی طرح، جیسے مرد تو جو ہے وہ پردے کا پر تو بالکل بھی لازم نہیں ہے، تو پھر آپ تھوڑا احتیاط کریں، کیونکہ کچھ نہ کچھ فیمیل والی علامتیں بھی ہوں گی. تو احتیاط بہرحال بہتر ہے. خاص طور پر آج کل شہوت پرستی کا دور ہے، ہومو سیکشولیٹی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اٹریکشن ہی ان کو اس طرح کی جنس میں ہوتی ہے. تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ پردہ کر لیں، اور اگر عورت والی علامتیں زیادہ ہیں پھر تو پردہ فرضی ہے. عجیب سا باولا سا ہو گیا ہوں. تو وہ نا بچہ اگر بالکل ہی
लड़का अगर वो हर वक्त घर में रहेगा ना, वो उसके ऊपर की सेटिंग आउट हो जाएगी। लड़कों को मैं ये नहीं कह रहा कि चर्सियों हीरोइनों में खेलने दें, थोड़ा बहुत लड़के के लिए जरूरी है कि बाहर लौंडे लपाड़ों में खेले, मार कुटाई हो, थप्पड़ मारे, भागें, लेकिन कुछ उसको आदमी बनेगा वो जब भी। हाँ, उसकी एक्टिविटीज पे नजर रखें, सुनो कि खराब ना होना शुरू हो जाए। लेकिन बच्चे के लिए, लड़के के लिए लड़कों में खेलना जरूरी है, उससे उसमें कॉन्फिडेंस आता है, बहादुरी आती है, तो उससे उसमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा। आगे दुनिया बड़ी मुश्किल है भाई, बड़े खारदार कांटे हैं दुनिया में, दुनिया मौत तक फूलों की सेज नहीं है। आपके बच्चे ने सारी जिंदगी फूलों पे नहीं चलना, बड़े बड़े मसाइल आ सकते हैं, तो उसमें अगर ये बहादुरी बचपन से नहीं होगी, देखो बिल्ली हमारे जो महल्लों में पलती है वो कभी भी चूहा नहीं खा सकती, लेकिन जंगली बिल्ली के सामने आप चूहा छोड़ के तो देखो। वजह उसकी है कि जब से वो पैदा हुई है ना, वो शिकार करके खा रही है, और हमारी बिल्लियों को फार्मी मुर्गी काट के चीथड़े साफ करके खिलाए जा रहे हैं, तो इनमें चूहों से दुश्मनी तो बाकी है लेकिन बहादुरी खत्म हो गई। शेर का ये हाल हो जाता है। इकबाल ने कहा ना, वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो कर गसों में, उसे क्या खबर कि क्या है राह रस्म शाहबाजी। एक शाहीन का बच्चा जो बाज नहीं होता, शाहीन कैसे झपट के हमले करता है, उसका अंडा गिद्धों के यहां गलती से रह गया, तो शाहीन का बच्चा पैदा हुआ गिद्ध के यहां, तो वो गिद्धों में रह के हरकतें कैसी हो गई उसकी, वो मुर्दार तलाश कर रहा होता था। तो जब वो शाहीनों को देखता कि वो ऐसे उठते हैं, झपटते हैं, तो वो हैरान होता, यार मेरी शक्ल भी ऐसा ही है, लेकिन मैं तो ये कर ही नहीं सकता। भाई क्यों नहीं कर सकता? तेरा उठना बैठना किसके साथ है? गिद्धों के साथ। वो एक आदमी अपना बकरा बेच रहा था, और कुर्बानी का बकरा ना, उसने कहा ये ऐसा बकरा है, इसको आप यूं बोटी फेंको झपट के खाता है। वो ज्यादा मुबालगा आराई कर दी ना उसने, ये बकरे बेचने वाले तो बहुत झूठ बोल रहे होते हैं बाज, तो मुंह से गलती से ये निकल गया कि जब बोटी फेंकोगे झपट के खाता है। तो उसने कहा ये बकरा है तो बोटी क्यों खा रहा है झपट के? उसको एहसास हुआ यार मैंने तो झूठ बोल दिया, अब मैं बोलूंगा झूठ बोला तो पिछली बातें भी छूट जाएंगी। तो बात बदलने के लिए कहते हैं असल में है तो बकरा, लेकिन इसका ज्यादातर उठना बैठना कुत्तों के साथ रहा है। इसका उठना बैठना ज्यादातर किसके साथ रहा है? कुत्तों के साथ। तो जो जिसके साथ, जिस तबके के साथ रहेगा, उसमें वही वाली सिफात पैदा होंगी। मेरे पास एक वो शख्स आया जो नहीं होते, जो बेचारे मुखन्नस होते हैं, मर्द था लेकिन औरत बन गया वो। उसने मुझे अपने बचपन का वाकया सुनाया कि मेरे अंदर, मैं मर्द पैदा हुआ लेकिन मैं अपनी कजनों के साथ खेलता था, अपनी बहनों और कजनों के साथ। मेरे माँ बाप ने मुझे लड़कों में नहीं खेलने दिया। उस बेचारे का हाल ये हुआ है ना कि उसमें मर्दाना कुव्वत ही खत्म हो गई, उसमें वो डिजायर ही खत्म हो गई। मुझे खुद उससे अपने आप रो रहा था, कह रहे मुझमें वो डिजायर ही खत्म हो गई। बचपन से कह रहे मैं अपनी कजनों के साथ खेलता रहा हूं, अपनी बहनों के साथ, तो वो लड़कियों वाले शौक, वो मेकअप कर रही है मैं भी मेकअप कर रहा हूं, वो चूड़ियां पहन रही है मैं भी चूड़ियां, वो ईद में मेहंदी लगा रही है मैं भी। कह रहे मेरे माँ बाप डांटते ही नहीं थे मुझे, वो कहते हैं बच्चा है बच्चा है। बहश्ती जेवर में मौलाना सलवी थानवी ने लिखा है कि अपने लड़कों को लड़कियों में खेलने मत दो, उनको बोलो बेटा तुम मर्द हो, माशाल्लाह मर्दों में जाके खेला करो। तो अगर बचपन में ये सब चीजें हो ना, तो बच्चों की फितरत क्या हो जाती है, वो बेचारे ऐसी चेंज हुई है उसकी कि कह रहे मेरी जिंदगी तबाह हो गई, डिजायर्स खत्म हो गई उसमें। तो फिर वो, और फिर उसको ये मुखन्नस लोग ले गए, जो हिजड़े होते हैं ना, ये ले गए उठा के उसको, फिर ऑपरेशन करवा के वैसे ही वो बर्बाद हो गया बेचारा। रो रहा था, कह रहा बिल्कुल जिंदगी जो है ना वो हमारी फीकी जिंदगी है। फिर उसने बताया कि ये जो लड़के ऑपरेशन करवा के मर्दानगी खत्म करते हैं, मेरी तरफ से इनको नसीहत करो कि इनके पास पैसा तो आ जाता है लेकिन इनकी जिंदगी में जज्बात खत्म। कहते हैं हम जब मर्द और औरत को देखते हैं ना, मियाँ बीवी को बच्चों के साथ फैमिली के साथ जा रहे हैं, दिल पे आरे चलते हैं कि मर्द ना होते कम से कम औरत ही हो जाते, कोई फैमिली तो होती, बच्चे होते, शौहर होता। कह रहे किसी औरत को देखते हैं अपने शौहर के साथ जा रही है तो हमारे दिल पे आरे चलते हैं, किसी मर्द को देखते हैं बीवी के साथ जा रहा है तो दिल पे आरे चलते हैं। ये इतनी बड़ी नेमत है मर्द या औरत बना देना। तो उसने मुझे ये यहीं पे बैठ के ना, ये जो है ना, ये जो मेरी मुर्गियां नहीं जहां रखी हुई, तबलीग जमात में आए हुए, तो वो लड़का नाम भी मैं बता सकता हूँ लेकिन मुनासिब नहीं है। तो रो रहा था ये वाकया और कह रहा था खुदा के लिए आप इन लड़कों को जो आजकल गे बनने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जो है ना वो ऑपरेशन करवा लेते हैं, इनको समझाओ कि जो ये बने हैं ना उनका तजर्बा अच्छा नहीं है। पैसा आ जाएगा, जिंदगी क्या हो जाएगी फीकी। कहते हैं खुदा की कसम वो गरीब अच्छा है जिसके पास पैसा नहीं है, जज्बात तो है ना उसमें, इसी जज्बात से इंसान जिंदा रहता है, इसी से रिलेशन बनते हैं। तो अब क्या है, माँ बाप ने गलती की, बचपन से किस में खेलने दिया? लड़कियों में। तो इसलिए लड़के को कहां खिलवाओ, बोला जाओ लड़कों में, अपनी उम्र के लड़के हो, अपने से बड़ी उम्र के लड़के ना हो, अपनी उम्र के लड़के हो तो, और भाई भी आपस में लड़ रहे हो ना, मारम पिटाई कर रहे हो तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आजकल क्योंकि सारी बर्गर फैमिलियां बनती जा रही हैं, बच्चे ने बच्चे को धक्का दिया, थोड़ा सा सर फट गया, माए ऐसा चीहा, ये क्या हो गया? भाई कुछ नहीं हुआ यार,
ہمارے دور میں تو بچے بادام کے درخت پہ چڑھ کے گرتے تھے, ہاتھ ٹوٹ جاتے تھے ان کے, پھر جڑ جاتے تھے, بچے کے سارے زخم ٹھیک. مجھے یاد ہے میرا بچہ کھیلتے کھیلتے ایک دن گرا یہاں سے نا, بچے کی عمر 4-5 سال ہوگی, ادھر سے پھٹ گیا, اتنا خون نکل رہا ہے نا اس کے. میں تو نارمل تھا, ہوتا ہے یہ تو, بچے جب ہوں گے تو یہ سب کچھ ہوگا, کوئی اتنے ٹینشن کی بات نہیں. میں اس بچے کو لے گیا ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر ایسے ڈاکٹر اچھل گیا, ہاں. میں نے کہا یہ پاگل ہے, میں نے کہا یہ کیا ہے, پاگل. کیونکہ ہم تو بچپن سے ہی بہت دیکھ لیا نا ہم نے, یہ نارمل ہے یار, بچوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ زخم بہت جلدی بھرتا ہے. اب وہ اس کے گھومڑا نکل آیا نا بچے کے, ڈاکٹر کہتے اس کو دباؤ دباؤ گھومڑا نہ بنے. میں نے کہا دباؤں گا وہ تکلیف سے مر جائے گا بھائی. تو مجھے اندازہ ہوا اس بیچارے کے پاس میڈیکل سائنس کا علم تو ہے, مگر یہ بچپن میں کبھی بادام کے درخت پہ چڑھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو پتہ ہی نہیں. تو میں نے کچھ, اس نے دوا بھی دی, میں نے وہ بھی نہیں دی. وہ تو میں لے گیا گھر والوں سے ڈر کے, لے گیا کہ گھر والے تو بولتے ہیں لے کے جاؤ, ورنہ میں تو لے کے ہی نہیں جا رہا تھا, خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو لیکن اب ظاہر ہے آج کل جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے, تو اسٹیبلشمنٹ نے مجھے آرڈر کیا کہاں جانا ہے, تو میں لے گیا ڈاکٹر کے, گھما کے لے آیا, دوا نہیں پلائی, پھر ہم نے ٹھیک ہو گیا. تو بچوں کا زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو, بچوں کو آپس میں مار دھاڑ جو ہے نا یہ زیادہ ضروری ہے زخم نہ لگنے سے. کیونکہ اگر وہ بچپن میں ایک دوسرے کو ماریں گے دھاڑیں گے نہیں اور بہت ہی کیوٹ سے رہیں گے, اس سے جو ان کو دماغ میں اندر چوٹیں آئیں گی نا بعد میں, جب زندگی میں ٹینشن ہے, وہ اندر کی چوٹیں وہ کسی انجیکشن سے ٹھیک نہیں ہوں گی. یہ باہر کے زخم لگنے دو, یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور اس سے بچوں میں اندر تھوڑا کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے, تھوڑی بہادری پیدا ہوتی ہے. تبھی ہم کہتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو, کم لڑیں تو صحیح آپس میں, اور ایک دوسرے چیزیں تو چھینے. اکلوتا تو لاڈ پیار میں ہی پاگل ہو جائے گا وہ. نہیں تمہاری اسپیڈ پھر بھی نہیں بڑھے گی جتنا مرضی سمجھا لو. کسی ہندو عیسائی کھانے پینے کے دے سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں بھائی. کسی عورت کا محرم سعودی عرب میں ہو, بغیر محرم کے سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے. مجبوری ہو تو اتنی حد تک ٹھیک ہے کہ آج کل جہاز کے سفر بہت سہولت والے ہو گئے ہیں, تو اگر بعض دفعہ ڈبل کرایہ بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے, تو اگر وہاں محرم موجود ہے ادھر لوکیشن پہ جہاں جا رہے ہیں تو گنجائش ہے. آپ سے کشمیر میں ملاقات کرنے آیا ہوں. کہاں ہے بھائی کشمیر والا ملاقات کرنے والے, کدھر ہو بھائی, آ جائیں جلدی سے. دوسرا سوال, ڈرائیور اگر کسی ادارے میں کام کرتا ہو تو کدھر کدھر سفرانہ نماز پڑھے گا؟ جب بھی اپنے شہر سے باہر نکلے گا اور 78 کلومیٹر دور جانے کی نیت ہو تو سفرانہ ہی پڑے گا. بعض لوگوں کی پوری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی جان, ٹک ٹاک سب سیٹ چل رہا ہے. سفرانہ پڑے گا. آپ کا اصل وطن وہ ہے جہاں آپ بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہو. کہیں جاب کرتے ہو تو وہ آپ کا اصل وطن نہیں بڑھتا. ہاں کہیں جاب کرنے کے لیے کسی شہر میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو پھر پوری نماز پڑھنی پڑے گی. مفتی صاحب میرے والدین مجھے تانے دیتے ہیں, مجھ سے پڑھائی نہیں کی جاتی اور نہ ہی میرا دل پڑھائی کرنے کا, اور میرے والدین مجھے فالتو انسان سمجھتے ہیں اور فالتو انسان کے تانے دیتے ہیں. تو پڑھ لو, کیا جا رہا ہے, ظاہر ہے تم بعد میں کیا کدال چلاؤ گے کیا؟ پڑھنے کے بعد شروع میں ٹینشن ہے, پوری زندگی کیا ہے آسان, اور اگر نہیں پڑھا تو ابھی مزے ہیں, پوری زندگی ٹینشن. اللہ یہ کہ کوئی بزنس کر رہا ہو آج, نارملی پھر وہ مزدوری کی طرف جائے گا. اور پڑھائی میں خوب سمجھ لیں, جو دل نہیں لگتا, بس یہ بات کر کے بات ختم کرتا ہوں, ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو وہ کچھ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا اسکول میں. پھر ہم نے میرے ایک ریلیٹیو ہے, انہوں نے پڑھانا شروع کیا نا, تو جو بیسک چیزیں پڑھانا شروع کی تو پھر مجھے کیمسٹری اور فزکس سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہے. پھر مجھے بڑا مزہ آتا تھا اس میں. تو یہ میں بھگتا ہوا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ بچے کی بیس ہی نہیں بنی ہوئی ہوتی اور اس کو آگے کی چیزیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر انگلش میں ہے پڑھائی, تو انگلش ہی نہیں آتی اس کو, تو خاک پڑے گا وہ, سمجھ رہے ہو, بیسک انگلش ہی نہیں آتی اس کو. تو 8ویں تک صحیح پڑھا نہیں ہوتا, 9th میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو نہیں آتا. تو بچوں کے لیے نا اسکولوں میں تو دماغ سے نکال دو کہ بچہ پڑھے گا. یہ 40 بچے 20 بچے ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹیچر ان کو صحیح طرح سے پڑھا دے, چاہے کتنا اچھا اسکول ہو. ہوم اسکولنگ میں بچہ پڑھ لیتا ہے. تو ہوم اسکولنگ میں کوئی ایسا ٹیچر کا انتخاب کریں جو خیر خواہ ہو اور وہ آپ کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے پڑھائے, وہ ان کو یعنی ایجوکیٹڈ بنانے کی کوشش کرے. کوئی بھی فن جب پڑھا رہا ہے نا تو کوشش کرے اس کو یہ فن آ جائے. دیکھو آپ کو ایک بات بتاؤں, کے پی کے جو خیبر پختونخوا ہے نا, وہاں کے علماء جو گاؤں دیہاتوں میں پڑے ہوئے ہیں, بہت زبردست استعداد والے علماء ہوتے ہیں وہ. ہم جب ان سے ملتے ہیں ہم حیران ہو جاتے ہیں. پنجاب میں بھی ایسے ہی, گاؤں دیہاتوں کے علماء بہت, وہ مشہور نہیں ہوتے اس لیے کہ میڈیا پہ نہیں ہے, لیکن ہم جانتے ہیں ان کو, بہت استعداد ہوتی ہے ان کی. وجہ کیا ہے, ان کے ہاں جو سیٹ اپ ہے نا پڑھائی کا, وہ قدیم سیٹ اپ چل رہا ہے.
پہلے زمانے میں پتہ ہے کیسے پڑھا جاتا تھا؟ دو چیزیں ہیں پہلے زمانے میں ہوتی تھی، یہ سمجھیں اچھی طریقے سے، اور اسی اصول پہ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے پڑھائی میں. پہلے زمانے میں ایک تو دین دنیا الگ الگ تعلیمات نہیں تھی، دین دنیا الگ الگ تعلیمات نہیں تھی. عالم سب کو کہا جاتا تھا، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا علم. یوں کہا جاتا تھا یہ عالم الہندسہ ہے، یعنی انجینئر ہے، یہ عالم الطب ہے، یہ میڈیکل سائنس کا عالم ہے، یہ عالم الفقہ ہے، اس کو قرآن و سنت سے مسائل آتے ہیں، یہ عالم الحدیث ہے، اس کو حدیث کی تخریج کا علم ہے اور سندوں کا علم ہے، یہ عالم التفسیر ہے، یا کیا مطلب اس کو قرآن کی تفسیر میں ایکسپرٹ ہے. تو اب ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص کو جو علم حاصل کرنا ہوتا نا، وہ اس کے ایکسپرٹ کے پاس جاتا، اور اس علم میں جب تک ایکسپرٹ نہ بن جاتا کسی دوسرے علم کی طرف نہیں جاتا تھا وہ. مثال کے طور پر کسی کو عربی سیکھنی ہے، اب عربی کے دو حصے ہیں، ایک گرامر کے دو حصے ہیں، ایک صرف کہلایا جاتا ہے اور ایک نحو. یہ گرامر کے دو حصے ہیں. اور تیسری چیز ہوتی ہے عربی ادب. تو پہلے پتہ ہے کیسے عربی سیکھتے تھے، اب کیسے سیکھ رہے ہیں؟ پہلی کلاس میں صرف کی کتابیں بھی ہیں، نحو کی کتابیں بھی ہیں، عربی ادب کی کتابیں بھی ہیں. کسی بھی چیز میں کچھ بھی اس کو نہیں آ رہا ہوتا. اچھا، میں نے اس قدیم طریقے سے ہی دین کا علم حاصل کیا الحمدللہ، یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. میں نے جب عربی گرامر میں صرف پڑھی ہے تو نحو نہیں پڑھی، ٹوٹلی پورے سال صرف ہی پڑھی ہے میں نے. پھر جب نحو پڑھی ہے تو صرف نحو پڑھی ہے. تو اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ اب کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ مجھے، جیسے ٹینسز ہے نا، ٹینسز آپ انگلش سے سمجھ لیں، انگلش گرامر کے بہت سارے پارٹس ہیں نا، تو پتہ چلتا ہے وہ فلاں علاقے میں انگلش میں ٹینسز کے بڑے ماہر عالم ہیں، تو جا کے اس سے پورے ٹینسز، صبح شام ٹینسز پڑھنے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. وہیں پڑاؤ ڈالتے تھے، وہیں رہتے تھے، وہیں کھانا، وہیں ناشتہ، اور استاذ کی خدمت میں اسی کے جوتے بھی سیدھے کر رہے ہیں، اسی کے کپڑے بھی دھو رہے ہیں، اسی کی بھینسوں کو نہلا بھی رہے ہیں. جب بھی ٹیچر آئے گا اس سے پڑھنا شروع. یہ اسٹائل ہوتا تھا ونس اپون اے ٹائم مسلمانوں کی تعلیم حاصل کرنے کا. سمجھتے ہو؟ اب عربی گرامر میں صرف پڑھنا ہے تو صرف ہی پڑھتے چلے. جب صرف میں ایکسپرٹ ہو گئے نا، اب آ رہے ہیں نحو کی طرف. نحو میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہو گئے تو اب آ رہے ہیں عربی گرامر کی طرف. یہ عالم بننے کا بتا رہا ہوں، پہلے علماء کیسے بنتے تھے. اب عربی گرامر ہو گئی تو اب عربی ادب کی طرف. عربی ادب کی کتابیں، نفحۃ العرب ہے، القراءۃ الراشدہ سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ ہے المقامات ہے. تو جتنی عربی گرامر، متنبی ہے، حماسہ ہے، عربی گرامر کی شاعری، وہی پڑھتے رہتے تھے. اتنی مہارت ہو جاتی، ہزار اشعار زبانی یاد کر لیتے، اتنے ماہر ہوتے. پھر جب عربی میں عبور ہو گیا، پھر آتے تھے قرآن کی طرف، تفسیر کی طرف، پھر حدیث کی طرف، پھر فقہ کی طرف. اس طرح سے پہلے زمانے میں عالم بنتا تھا. کے میں گاؤں دیہاتوں میں اب بھی کیا ہے، یہی طریقہ ہے. تو جو ان طریقوں سے عالم بنے بہت ماہر ہیں، کیونکہ ان کو بہت سو کو اردو نہیں آتی، اس لیے مشہور نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو بچے کا بھی نا علم حاصل کرنے کا نیچرل طریقہ یہی ہے. اسکولوں میں 6-7 سبجیکٹ اکٹھے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی نہیں چل رہے ہوتے. میں اتنا بیزار ہوں نا اسکولوں سے کہ میں کیا بتاؤں. میرے بچے بھی اسکول میں ہی پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں پتہ ہے؟ زیادہ تر پیسہ میرا رنگے ڈبوں پہ خرچ ہو رہا ہے. اب تک بیٹھے ہوتے ہیں، ڈرائنگ بنا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا آلو بنا رہے ہیں، ٹماٹر بنا رہے ہیں. یار کیا کر رہے ہو یار تم؟ ہم تو سسٹم چینج نہیں کر سکتے نا. تو اس لیے مجھے تو کوئی ٹیوٹر، ایک گھر میں میں نے اپنے بھانجے کو رکھ لیا کہ تم ان کو پڑھاؤ. میں نے کہا اسکول جا رہے ہیں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، میں اسکول کی تعلیم کو ویلیو نہیں دے رہا، حالانکہ اسکول بہت اچھا ہے، لیکن میں اپنے بھانجے کو بھاری فیس دے رہا ہوں اور بول رہا ہوں بھائی ہوم اسکولنگ کے ذریعے نا ان کو اس ٹریک پہ چلانا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. تو اسکول کو میں لفٹ نہیں کرا رہا، وہ جا رہے ہیں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. تو اسکولوں میں کبھی بھی پڑھائی نہیں ہوتی. خوب سمجھ لو کتنا اچھا اسکول ہو، کیونکہ 20-30 بچوں کو ایٹ اے ٹائم پڑھانا پاسبل ہے ہی نہیں، اور اتنی ساری کتابیں اس کے تھوپڑے پہ لادنا بہت سلولی چلے گا وہ. اور جو بچے پڑھ گئے ہیں وہ اپنی ایفرٹ، اپنی محنت سے پڑھے ہیں، اسکول کی محنت. اور آپ کہہ سکتے ہو فلاں اسکول کا تو رزلٹ ہمیشہ بہت اچھا آتا ہے. اور بھائی ایڈمیشن ہی اچھے بچے کی کرتے ہیں، وہ سارے ٹاپ کے بچوں کو اپنے اسکول میں لا کے ان کی محنت نہیں ہوتی، پھر وہ ٹاپ کر لیتے ہیں تو نام فلاں اسکول کا بلند ہوتا ہے. آپ رکھو ایڈمیشن بالکل اوپن، جو بھی آ جائے، جیسے مدرسوں میں ہوتا ہے سب بچے آ رہے ہوتے ہیں، پھر آپ یہ ٹاپ کا رزلٹ لا کے دکھاؤ تو پتہ چلے گا. تو وہ دوسروں کی محنت کو کیش کرا رہے ہوتے ہیں. تو اسکولوں میں نہیں ہوتا میرے بھائی. پڑھائی کا یہ میں نے جب پڑھا نا دین کا علم، تو میں جب مدرسے میں گیا تو اکیلا تھا. وحدہ لا شریک لہ میرے استاذ مجھے کہا کرتے تھے. اور میرے استاذ حضرت مولانا محبوب الرحمان صاحب، اللہ ان کی عمر برکت دے، پنڈی میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے صرف پڑھائی، میں اکیلا. صرف کے ایسی بہترین سمجھ میں آئی، گردانیں یاد کی. قال قالتا قلنا قلتا قلتم قلتم قلتی قلتم قلتن قلت قلنا. یہ ایک ہے، ابھی ایسی سینکڑوں ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا والی سب سے مشکل ہے. تو قیل قیلا قیلو قیلت قیلتا قلنا قلت قلتما قلتم قلتی قلتما قلتن قلت قلنا.
يقولون تقولون تقولان يقولون تقولون تقولان تقولون تقولين تقولان تقولون قولون قولوا قل قولا قولوا قولي قولا قلنا قولن قولان قولن قولن قولان قلنان قولن 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 قولن. یہ سارے صیغے ایسے رٹے، پھر ان کی ہم نے ترکیبیں پڑھی کہ یہ قالا اصل میں قوالا تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح ہے تو اس لیے واو کو الف سے تبدیل کر دیا. یہ گرامر کے قاعدے لگتے ہیں اس کے اوپر. فلاں جگہ یہ فلاں بھی تو متحرک ہے، اس کا ما قبل مفتوح ہے، وہ کیوں الف سے نہیں تبدیل ہو رہا، اس کی اعتراضی مثال ہے، اس کی اتفاقی مثال ہے. ایسا ہمارے استاذ نے ایک سال ہمیں نچوڑا ہے اور اس کی پریکٹس کروائی ہے کہ اب تک یعنی کتنے سال ہو گئے، 27 سال ہو گئے، 27 سال ہو گئے، وہ سارے قاعدے تقریباً یاد ہیں ابھی بھی. اور جب میں نے صرف پڑھی ہے میں پڑھانے کے قابل ہو گیا تھا. یعنی عربی گرامر میں صرف ایک حصہ جب پڑھا نا تو پڑھانے کے قابل ہو گیا. پھر ہم نے اب نحو پڑھی تو نحو بھی پڑھتے رہتے تھے، چھوٹی موٹی 2-4 کتابیں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے تھی. تو نحو میں اتنی پریکٹس اتنی پریکٹس اتنی پریکٹس. تو یہ جو اسٹائل ہے نا پڑھنے کا اسکولوں میں، یہ اسٹائل چلے گا تو سائنسدان پیدا ہوں گے. جو اسٹائل چل رہا ہے اس سے انسان کے بچے پیدا ہو جائیں تو بس اللہ کا شکر ادا کرو. انسان کے بچے بھی پیدا ہو گئے نا، کیونکہ ٹائم ویسٹنگ کروائی جا رہی ہے اسکولوں میں. کلر کے ڈبوں کو اٹھا کے پھینک دو، خدا کے لیے تنگ آ گئے ہم تو یار، اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں ڈرائنگ میں، چھوڑ دو یار، ہم نے اس کو آرٹسٹ نہیں بنانا ہے. کہتے نہیں یہ جو طریقہ ہے نا یہ نیچرل وے ہے. کیلا خود بنائے گا تو اس کو سمجھ میں کیلا آئے گا. ہم نے کیلا سمجھانا ہی نہیں ہے اس کو، چھوڑ دو. ہم نے اس کو خربوزہ سمجھانا ہے، کیلا ہم نے اس کو سمجھانا ہی نہیں ہے. ہوگے کچھ نہ کچھ فائدے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن جتنی محنت لگ رہی ہے نا اتنا آؤٹ پٹ نہیں ہے اس کا. تو اس لیے ہوم اسکولنگ کی طرف آؤ. اب امریکہ میں بھی جو اچھے لوگ ہیں نا جو چاہتے ہیں کچھ ان کے بچے ہوتے نہیں، ایک آدھ اگر ہو گئے تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ بن جائے، تو وہ ہوم اسکولنگ کی طرف. اور نیٹ پہ بھی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. ڈاکٹر ذیشان عثمانی ہیں، بڑے ماہر ہیں، وہ جو ڈین عبد القادر یونیورسٹی کے ڈین تھے ان کی بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر ذیشان. تو وہ ہوم اسکولنگ پہ بہت